السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر 82 ہے، 82 نمبر حدیث۔ باب فی الیقین والتوکل، عن ام المؤمنین ام سلمۃ واسمها ہند بنت ابی امیۃ حذیفۃ المخزومیۃ رضی اللہ عنہا۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہماری ام المومنین بھی ہیں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھیں، اور ان کا جو نام تھا وہ ہند بنت ابو امیہ حذیفہ المخزومی رضی اللہ عنہ، یہ ان کا پورا نام تھا ولدیت کے ساتھ۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بتلاتی ہیں، کہتے ہیں کان اذا خرج من بیتہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے، قالا، تو یہ الفاظ کہتے یا یہ کہتے یا یہ پڑھتے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، توکلت علی اللہ، اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے، ان اضل او اضل، کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کر دیا جاؤں، او ازل او ازل، زا کے ساتھ ہے یہ، ذال کے ساتھ نہیں، یہ واضح رہے کہ میں پھسل جاؤں یا پھسلا دیا جاؤں، یعنی سیدھی راہ سے بھٹک جاؤں یا ہٹ جاؤں یا ہٹا دیا جاؤں، او اظلم او اظلم، یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کوئی کرے، او اجہل او یجہل علی، یا میں جہالت کا ارتکاب کروں یا میرے ساتھ جاہلانہ معاملہ کیا جائے۔ یہ حدیث صحیح ہے، رواہ ابو داؤد والترمذی وغیرہما باسناد صحیح، کہ سنن ابی داؤد اور امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لائے ہیں صحیح اسناد کے ساتھ۔ قال الترمذی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حدیث حسن صحیح کہا ہے۔ وہذا لفظ ابی داؤد، اور یہ الفاظ جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں یہ الفاظ سنن ابی داؤد کے ہیں، ممکن تھوڑے سے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں کچھ ائمہ نے، کچھ محدثین نے کلام کیا ہے کہ اس میں کچھ راوی ایسے ہیں جن کا ضعف ثابت ہے، تو اس وجہ سے وہ اس حدیث کی سند کو ضعیف بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن صحیح بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ہے، دعاؤں میں شامل تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معمولات زندگی میں جو دعائیں پڑھا کرتے تھے اس کے الفاظ اس میں موجود ہیں۔ الفاظاً حدیث درست ہے یہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ، جن کے شوہر غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور ان کی فراغت میں، ان کی فراق میں بہت زیادہ غم میں تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم نے یہ چند دن پہلے بھی ہمارے درس میں گزرا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا تھا کہ تمہیں اس سے اچھا مل جائے گا، تو انہوں نے پھر صبر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقرر کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خاوند ہوئے، شوہر ہوئے، آپ کے نکاح میں یہ ام سلمہ آئی تھی اور پھر آپ کے نکاح میں ہی رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل تھا گھر سے نکلنے کا، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے نکلتے تھے تو شیاطین سے اور دیگر برائیوں سے، اس طرح کے گناہوں سے، راستے سے بھٹکنے کا، پھسلنے سے اللہ کی پناہ میں آیا کرتے تھے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھنا کہ میں کہیں بھٹک جاؤں یا کسی سے ظلم کر دوں یا کوئی مجھ پر کر لے۔ ان ساری چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ گھر سے جب بندہ نکلتا ہے تو اس کے ساتھ راستے میں کئی سارے معاملات کی توقع ہوتی۔ جب یہ اس طرح دعائیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلائی ہیں، وہ دعائیں پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ پر چھوڑتا ہے، اللہ کے توکل پر، کیونکہ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا میں بھی شروع میں ہی بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے، اور پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کر لیا، اللہ پر بھروسہ کر لیا، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور پھر آگے وہ دعا جو اللہ کے نبی نے یہ سکھلائی ہمیں وہ پڑھی، تو اس سے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور راستے کے اور دیگر شیاطین کے شر سے محفوظ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھتا ہے۔ تو یہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے بھی اور اپنی عملی زندگی سے بھی یہ چیزیں ملتی ہیں، اور اس حدیث کو روایت کرنے والی بھی آپ کی زوجہ محترمہ ہے، جو گھر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر کے معاملات کو بھی جانا کرتی تھیں۔ تو ہمیں یہ عمل لازمی کرنا چاہیے اپنے روزمرہ کی دعاؤں میں، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، اس طرح دیگر دعائیں ہیں، ان کو لمحے لگتے ہیں، چند سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن ان کا اجر بھی زیادہ ہے اور اللہ کی پناہ بھی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ